ڈاکٹر جامی صاحب، حضرت کا ذوالنون مصری کا جو بلند مرتبہ ہے تصوف میں، اور اکابر نے جو انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، سراہا ہے، کیسی محبت سے ارشاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور نظام رحمت ہوتا ہے جس کے مطابق شخصیات آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جو 3 رنگ بہت واضح رکھے ہیں نا، ایک تو رنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، ایمانیات جی۔ دوسرا اس کے اندر جو رنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں احکامات، فقہ۔ واہ۔ اور تیسرا اس کے اندر رنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات۔ آہا، سبحان اللہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان تینوں علوم کے اعتبار سے اللہ نے خاص شخصیات کو متعین فرما رکھا ہے۔ ان شخصیات میں جن شخصیات کو امام ہونے کا، رجحان ساز ہونے کا اور مقتدا بننے کا موقع ملا، ان میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت نمایاں آتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ کے ہاں حصول علم کا بھی بہت زیادہ غلبہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کی صحبت کے ساتھ ساتھ آپ روحانی طور پر بہت باریک مزاج آدمی ہیں۔ جی۔ محققین نے لکھا ہے کہ تصوف جب ابتدائی حدود میں مرتب و مدون ہو رہا تھا تو تصوف بنیادی طور پر قبلہ نظامی صاحب کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث کی وہ تعلیمات جو عبادات کی روحانی تاثیرات کو بیان کرتی ہیں، اس جگہ پر صوفیاء نے پہرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عبادت یہ ہے اور اس عبادت کا روحانی اثر یہ ہے، ایمان یہ ہے اور اس ایمان کا اثر یہ ہے۔ جی۔ اس جگہوں پر آپ نے دیکھا تو آپ کے بارے میں جو جملہ کہا گیا، 3 رجحان بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے۔ پہلا رجحان تھا علم کے ساتھ معرفت۔ وہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معرفت کی طرف منظم دھیان، واہ۔ اور اس اپروچ میں سب سے زیادہ حصہ جس شخصیت نے ڈالا ان کو کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد تصوف کے باب میں محبت الہیہ میں جو فنا کی کیفیت ہے، اللہ اکبر، اس میں حصہ ڈالا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں تزکیہ اور مجاہدہ نفس کی بحثوں میں حارث محاسبی اور جنید بغدادی نے قواعد متعین کی۔ واہ واہ واہ۔ تو اگرچہ یہ تینوں قواعد بالواسطہ آپس میں ریلیٹڈ ضرور ہیں، لیکن بہرحال چونکہ مہارت کی بات ہوتی ہے تو آپ کے بارے میں جو لقب داتا صاحب نے لکھا، سفینہ تحقیق۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود حقیقت آشنا نہیں بلکہ ان کی صحبت میں جو بھی آیا وہ بھی حقیقت آشنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہہ سکتے جناب یہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ تو ذرا تصوف کی 4 اصطلاحیں بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ فرمائیں شریعت کیا ہوتی ہے، طریقت کیا ہوتی ہے، معرفت کیا ہوتی ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کبھی بادام دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ جی۔ تو آپ نے کہا اس کے اوپر جو سخت چھلکا ہے نا، یہ ہے شریعت۔ واہ۔ جب تک وہ چھلکا قائم رہے گا اس وقت تک گری کو نہ موسمی اثرات خراب کر سکتے کیا بات ہے، نہ اس گری کو کوئی کیڑا مکوڑا کھا سکتا ہے۔ یہ اس کی ڈھال بھی ہے اور اس کی فصیل بھی ہے۔ فصیل بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا وہ جو گری ہے نا وہ ہے طریقت۔ اب جس نے گیری کو کھانا شروع کیا اور ذائقہ لینا شروع کیا، سبحان اللہ، وہ ہو گئی معرفت۔ اور کسی نے گیری اتنی دفعہ کھائی ہے کہ اسی کیفیت میں محو رہتا ہے، کمال ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ سبحان اللہ۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نہ صرف حقیقت آشنا کہا بلکہ حقیقت آشنائی کے باب میں اتنی وسعت آپ کے ہاں ہے کہ آپ کو سفینہ حقیقت کہا گیا۔ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا لقب۔ اس کے بعد دوسرا کا گنجینہ شرف و ولایت۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کا آپ اور میں مطالعہ فرمائیں قبلہ نظامی صاحب، 3 چیزیں واضح ہیں جو محققین نے لکھی ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نظام عدل، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نظام فضل، جی،
ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت. سبحان اللہ. تو عدل کے اپنے پیمانے ہیں، فضل کے اپنے پیمانے ہیں، حکمت کے اپنے پیمانے ہیں. آپ کو جب اندازہ لگا ایمان کا وہ کون سا درجہ ہے جو ہمیشہ فضل لائے گا، اعمال صالحہ کا وہ کون سا درجہ ہے جو فضل لائے گا، یعنی آپ گویا کہ اپنے زمانے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا مرجع تھے. یعنی آپ کو دیکھ کر فضل کا، رحمت کا ایک حضور سمجھ یہ آ تو جاتی تھی. روح شیخ ابن عربی بول رہی ہے، بالکل. جنہوں نے فتوحات مکیہ کی جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری وارث علوم پیغمبر بھی ہیں اور وارث اسرار پیغمبر بھی ہیں. کمال ہے بھائی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کو یہ ایک شرف ملا تو کہ آپ نے رحمت اور فضل کی وہ تمام چیزیں وہ اپنے وجود پر طاری کی. کمال ہے. اور اس کے بعد اس کے فیضان کو بہت زیادہ عام کیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے بارے میں جو بڑی گہری باتیں کی جاتی ہیں وہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں وسعت بہت زیادہ ہے. جی. یعنی آپ نے جو ایک اخفاء کا طریقہ رکھا نا، عام طور پر عبادات میں جو سب سے بڑا نقص آتے ہیں نا وہ دو ہیں. یا تو نفس کی مداخلت عبادت کو خراب کرتی ہے، یا عبادت کی وجہ سے آنے والا زوم اور عجب یہ خراب کرتا ہے. اس زوم اور عجب کے علاج کے لیے بطور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جی ملامتی نقطہ نظر کو سبحان رکھا اللہ. گیا سبحان اللہ. تاکہ جتنی بھی عبادت ہو جائے ہائے. اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے غرور نہ پیدا ہو. ہمیشہ ملامت کے دائرے میں کیا رہا جائے. بات. واہ. تو آپ کو ائمہ تصوف کے اس شعبے میں گنا جاتا ہے جنہوں نے ہمیشہ ملامتی رنگ کو اپنے اوپر اس لیے طاری رکھا تاکہ عبادات کی خالصیت اور تاثیر کی خالصیت قائم رہے.